ساتھیوں، آج کی خبروں کی شروعات ایک طالب علم اور ایک استاد کی تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ایک دینی ادارے کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ دراصل ابھی کچھ دن پہلے یہ نامہ نگار مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے گاؤں مساوی کے دینی ادارہ قاسم العلوم میں گیا تھا، جہاں ایک رپورٹ تیار کی تھی۔ اس میں اس مدرسے کا تعارف بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک طالب علم اور استاد کی تلاوت بھی ہے۔ ملاحظہ ہو حضرین، سوشل انڈیا نیوز کا یہ نامہ نگار اس وقت مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے موضع مساوی میں ہے، جہاں ایک دینی ادارہ ہے قاسم العلوم، جو ماشاءاللہ 1981 کا قدیم دینی ادارہ ہے۔ اس کا ہم کچھ تعارف پیش کریں گے۔ اس سے پہلے ہم حافظ محمد شاداب صاحب کی تلاوت پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو جی حافظ شاداب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءوا على قمیصه بدم کذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ناظرین، ہم آپ کو اس دینی ادارے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ یہ ادارہ ماشاءاللہ 1981 اور سن ہجری کے مطابق سن 1401 میں قائم ہوا ہے، اور اس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ ماشاءاللہ علاقے کے ایک بڑے عالم دین اور عالمی شخصیت اور دارالعلوم وقف کے شیخ الحدیث، اور اس سے پہلے مفتاح العلوم جلال آباد کے تقریباً 25-30 سالہ شیخ الحدیث، اور ان کو سب جانتے ہیں جن کا نام نامی گرامی ہے، حضرت علامہ رفیق احمد صاحب بہستانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اس ناکارہ کے بھی استاد ہیں، وہ ایک بڑے عالم ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس ادارے کا 1401 ہجری میں مطابق 1981 26 اگست میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ ادارے کے بارے میں ہم تھوڑا سا آپ کو بتلا دیں کہ میری جو دائیں طرف بیٹھے ہیں وہ جناب قائد نوشاد صاحب ہیں، جو پونا میں رہتے ہیں، جو ادارے کے محتم اعلیٰ ہیں، اور ان کے برابر میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ حضرت مولانا نعیم صاحب قاسمی ہیں، جو ادارے کے ناظم تعلیمات ہیں اور جنہوں نے ادارے کو سنبھال کر دکھایا، تعلیم کا نظام قائم کیا ہے۔ برابر میں ایک جو ہے پونے کے مہمان ہیں، کیا نام ہے نا؟ سید نوید احمد صاحب ہیں، یہ تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی بیٹھے ہیں ادھر۔ ہمارے برابر مولانا ساجد صاحب خانقاہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا نام؟ محمد ضمیر صاحب ہیں، یہ پونے سے ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر۔ یہ دکھائیں، یہ سب مدرسین ہیں۔ آپ اس کا رخ ادھر کر دیں کیمرے کا۔ یہ جو ادھر جو مدرسین دکھ رہے ہیں، جی اب تھوڑا ادھر کر دیں۔ لاک ڈاؤن میں چونکہ ادارہ بند ہے، آج یہ بچے گھر سے فون کر کے بلائے ہیں، گھروں بھیج کر۔ یہ بچے آپ کو دکھ رہے ہیں، یہ بچے ہیں مدرسے کے، ان کو فون کر بلایا ہے ان کی ہمیں ایک خبر کی وجہ سے، ورنہ ادارہ آج کل بند چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے مکمل بند ہے، اور تعلیم کا نظام 2-4 بچوں کو لا کر مسجد میں ہے، ویسا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتلا دیں کہ ماشاءاللہ اس ادارے میں یہ 12 اساتذہ اور 3 ملازمین، یعنی 15 افراد پر مشتمل یہاں عملہ ہے، اور یہاں لاک ڈاؤن کی مدت سے پہلے، اور وہ تو اس مدت میں مانے جائیں گے، لاک ڈاؤن میں تو ایک مجبوری ہے مدرسے بند ہونے کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں مقامی جو طلباء جو یہاں کے گاؤں کے تھے، پڑھنے والے، تعلیم حاصل کرنے والے، وہ ہیں 315، اور باہر کے بچے، جب ہم باہر کا لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دارالاقامہ میں رہنے والے، جن کا ناشتہ، کھانا، دونوں وقت کا، کپڑا، علاج، تمام ضروریات ان کی ادارہ ہی پوری کیا کرتا ہے۔ یہ 110 ہیں یہ۔ اور ادارے کی ایک جو بڑی بات سامنے آئی ہے کہ کسی بھی طرح کر
قرض لے کر زیورات کچھ بیچ باچ کر کسی بھی طرح کیا محتیم صاحب نے اور جو ہے ناظم تعلیمات صاحب نے ادارے کی جو مدرسین ہیں یہاں 12 کے 12 الحمدللہ ان کی تنخواہیں برابر دی جاتی رہی ہیں، اور یہ ایک بڑی خوبی کی بات ہے۔ ان میں جو موجود ہیں قاری محمد مومن صاحب، قاری محمد عارف صاحب، قاری عبدالوہاب صاحب، قاری محمد جاوید صاحب، قاری محمد عمران صاحب، قاری محمد عرفان، اور اس سے پہلے قاری نوشاد، مولانا ساجد، مولانا محمد قاسمی، یہ سب لوگ، تو یہ تنخواہ سب کی ملتی رہی ہے لاک ڈاؤن میں۔ یہ خیر و برکت کی بات ہے، نیک فال ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے، اور ہم اسے بڑی بات سمجھتے ہیں۔ ادارے کے بارے میں اور تھوڑا بتلا دیں کہ یہاں ایک ٹھوس تعلیم کا نظام ہے اور درجہ حفظ تک ہے۔ یہ ہم بہت اچھا لگا ہے کہ اس دوڑ کے مقابلے کی دوڑ میں تعلیم کا نظام زیادہ آگے نہیں بڑھا کہ 4-5 سال مولویت کی رکھ دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک بنیادی جو تعلیم درجہ حفظ کی ہوتی ہے اس کو ٹھوس انداز، جیسے بچہ بھی تلاوت کر کے گیا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم یہاں ٹھوس رہی ہے۔ ماشاءاللہ ادارہ جو ہے 11 افراد کی، 11 لوگوں کی، 11 اہل علم کی مجلس شورا پر مشتمل ہے، جس میں مولانا ساجد صاحب ہیں، مولانا محمد فرمان قاسمی ہیں، مولانا مزمل قاسمی جو دبئی میں رہتے ہیں، قاری محمد افضال صاحب، قاری دلشاد وغیرہ جو ہے پونے میں رہتے ہیں۔ ایسے 11 افراد ہیں جن پر ادارے کی شورا، قاری دلشاد دادری، یہ 11 افراد پر شورا مشتمل ہے، اور کوئی اکیلا آدمی فیصلہ نہیں لے پاتا۔ 11 کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد مدرسے کے پورے سال کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ یہ دینی ادارے کے جو فی الحال سرپرست ہیں، یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے بزرگ عالم دین، نیک اور صالح اور عالم دین جن کو کہا کرتے ہیں بڑے عالم، ہونہار عالم، حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب بھیسانوی ہیں، جو فی الحال ادارے کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے کہ ادارہ جیسے پہلے چل رہا تھا پنچایت طور پر، لیکن ان حضرات نے جو انتظام سنبھالا ہے، یہ 15 اگست 2015 میں سنبھالا ہے قاری نوشاد صاحب نے، اور ان کے ساتھ ساتھ 5 رکن ایک جو ہے کمیٹی بنائی گئی۔ پھر ناظم تعلیمات کی حیثیت سے حضرت مولانا نعیم صاحب قاسمی جو یہ بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہیں، آپ مولانا نعیم صاحب قاسمی ہیں، آپ قاری نوشاد صاحب ہیں۔ یہ گاؤں کہاں ہیں؟ یہ گاؤں مغربی اتر پردیش کے ضلع شاملی کے تھانے بھون سے 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ گاؤں کی آبادی تقریباً 10,000 ہے، اور گاؤں میں جہاں کاشتکار لوگ ہیں لیکن زیادہ مزدور قسم کے لوگ ہیں، تو اس طرح کے ماحول میں اس دینی ادارے کو چلا جا رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اصحاب خیر لوگ اس کا اسی حیثیت سے دھیان رکھیں گے، اسی حیثیت سے اس پر جو ہے توجہ رکھیں گے، اسی حساب سے اس پر دھیان دیں گے، اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ لوگ جو اس کی کوئی مستقل آمد نظریہ نہیں ہے، ادارے کی جو باضابطہ کوئی مستقل کوئی دکان کرائے کی یا کوئی زمین کاشت کی یا کوئی ایسا کوئی ٹھیکے وغیرہ کا مسئلہ، کوئی ایسا نہیں ہے باضابطہ۔ یہ عوام تعاون پہ ہی ادارہ چلتا ہے، جس کے لیے ہمارے قاری نوشاد صاحب، مولانا نعیم صاحب قاسمی، یہ لوگ محنت کیا کرتے ہیں، اور یہ کبھی کبھی سال میں آپ لوگوں کے پاس جایا کرتے ہیں۔ اس تعارف کے بعد ہم ایک چاہیں گے تھوڑا سا قاری نوشاد صاحب، آپ ماشاءاللہ مدرسے محتم ہیں، آپ اپنے مدرسے کو تھوڑا سا ایک آدھ میٹر بتائیے کیسے چلاتے ہیں آپ، کس طرح چلاتے ہیں؟ الحمدللہ مدرسہ چلانے کا سلسلہ یہ 15 اگست 2015 میں مدرسہ جس وقت میں ذمہ داری میرے اوپر آئی، گاؤں والوں نے ذمہ داری دی، اس وقت میں جب ذمہ داری دی مجھے، تو اس وقت میں مدرسہ تقریباً 60-65 ہزار کا مقروض تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے جو ہے مشورہ کیا، میٹنگ قائم کی۔ کچھ حالات تو ہمارے یہاں ایسے بھی گزرے ہیں کہ ہمارے پاس میں استادوں کی تنخواہ دینے کا کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ جو ہے بچوں کی جو تپائی چٹائی وغیرہ کا انتظام وہ بھی نہیں ہو پایا تھا۔ لیکن الحمدللہ جو عملہ تھا، جو ہماری کمیٹی تھی، جس میں مولانا فرمان صاحب قاسمی جو ہے، اور اس کے بعد میں قاری افضال صاحب وغیرہ، قائد الشاہ جو ہمارے دادری میں رہتے ہیں، مولانا محمد ساجد صاحب، اور گاؤں کے کچھ حضرات تھے جو ہے، جیسے کہ ہمارے ذمہ دار حافظ محمد یوسف صاحب، عباس پردھان جی وغیرہ وغیرہ، کافی حضرات تھے گاؤں کے، تو لوگوں نے تعاون کیا، تعاون کرتے رہے، اور الحمدللہ کچھ زیورات تھے وہ ہم نے جو ہے قرض کے طور پہ رکھ دیے گئے تھے۔ استادوں کی تنخواہیں دی، اور تنخواہیں دے کر کے مدرسہ چلتا رہا الحمدللہ۔ کچھ ہم نے باہر کے سفر کیے، کچھ حضرات نے سفر کیے، ہمارا اساتذہ نے، اور گاؤں والوں کا ہمارا کہنا یہ تھا کہ آپ جو ہے مدرسے کو پہلے تنخواہ کا بجٹ تیار کریں، استادوں کی تنخواہیں مسلسل جاتی رہیں، بلکہ ہمارے سامنے بہت سارے مسائل تھے، عمارت کا مسئلہ ہے، یہ مدرسے کے برآمدے کا مسئلہ تھا، پھر مسجد کا مسائل تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، وہ بھی الحمدللہ وہ بھی ہم نے پوری کی۔ 5 سالوں کے اندر کافی کام بھی کیا، لیکن لوگوں کا تعاون بھرپور رہا۔
اور پچھلے سال جس وقت میں پونا سے جلسہ کرنے کے ارادے سے گاؤں میں آیا، 22 مارچ میں آیا، تو 4-5 اپریل کا جلسے کی تاریخ متعین تھی۔ حالات اس طرح کے گزرے کہ جو ہے جلسہ ہو نہیں پایا، جی جی بیماری کی وجہ سے وہ بھی کینسل ہو گیا، اور جو ہے مدرسے کا بجٹ جو ہے تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا، کہ جلسے کے پیریڈ میں آ کے تقریباً جو ہے بجٹ ختم ہی ہو جاتا، لیکن پھر بھی الحمدللہ گاؤں والوں کے تعاون کی وجہ سے، اور جو ہے جو عملہ ہے جو ہمارے ساتھ میں جو ہے، جیسے کہ ذمہ دار میرے بعد میں مولانا محمد رحیم صاحب ہیں، انہوں نے اساتذہ کو جو ہے مطلب بٹھا کر کے ساری چیزیں کر کے کہ آپ محنت سے کام کریں، انشاءاللہ تنخواہیں آپ کو مسلسل دی جائیں گی۔ پھر گاؤں والوں نے کچھ اصرار کیا، گاؤں والوں کی محنتیں رہی، توجہ رہی، ان لوگوں نے بھی الحمدللہ کافی محنت ساری کی، اور آج تک ہم مدرسے کو چلا بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور تنخواہیں بھی لاک ڈاؤن میں دی۔ ہم نے اساتذہ سے یہ بات کہہ دی تھی، آپ کام کرتے رہیں، جہاں تک کہ انشاءاللہ میری حیثیت ہوگی، جہاں تک کی کوشش ہوگی، میں لوگوں کے سامنے جو ہے کیسی بھی خوشامد منت سے آپ کو تنخواہ کا انتظام کر کے دوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے درمیان میں ادارے کے ناظم تعلیمات ہیں حضرت مولانا نعیم صاحب قاسمی۔ مولانا صاحب آپ صرف ایک سوال یہ ہے ہمارا، آپ بچوں کو درجہ حفظ دلاتے ہیں یہاں ماشاءاللہ، آپ پڑھائی کا انتظام کیسے کرتے ہیں؟ کیسے بچے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے مدرسے میں؟ بول دیں آپ۔ ماشاءاللہ اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا ساجد صاحب ہیں جو خانقاہ خانقاہ میں ماشاءاللہ مدرس ہیں، اور علاقے جانے پہچان شخص ہیں۔ مولانا صاحب یہ مدرسہ آپ کے سامنے کافی دنوں سے ہے، کیسا ادارہ چل رہا ہے؟ تھوڑا سا الحمدللہ مدرسہ پہلے دن سے حافظ بدر الدین صاحب اور ان کے چچا تھے مولوی عابد صاحب، وہ دونوں مدرسے کے بانی ہیں۔ اس کے بعد سے مدرسہ چلتا رہا، لیکن جب سے سن 2015 سے قاری محمد نوشاد صاحب کی اہتمام میں آیا، اس وقت مدرسہ اسی دن سے روز آنا زد فزد روز آنا ترقی کی طرف گامزن ہے، اور بہترائی کی طرف ہر سال الحمدللہ مدرسے کی عمارت بھی اور طلبہ کے اعتبار سے، اساتذہ کے اعتبار سے کام بھرپور تسلی بخش ہو رہا ہے۔ گاؤں والے بھی مطمئن ہیں۔ دیکھیے یہ اداروں کا تعارف دینی مدرسے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا، ہمارے سارے مدرسے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہم سب دارالعلوم دیوبند کے نہج پہ ہے، اور وہی ہمارے یہاں ادارے مدرسے کہلانے کے مستحق ہیں، جو دارالعلوم دیوبند، مدارس علوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ، ان کے نہج پر ہیں، وہی ہمارے ادارے کہلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ادارہ دارالعلوم کے نہج پر ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اصول 8 گانہ میں 8 اصول میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی مدرسہ کوئی سرکاری تعاون نہ لے۔ الحمدللہ یہ ادارہ اسی پر قائم ہے، کوئی سرکاری تعاون نہیں ہے، عوام کے 1-1 روپے سے مدرسہ چلتا ہے۔ اور ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے مدارس کے تعارف کا، اور اس سال ہم سمجھتے ہیں چونکہ ماہ مبارک قریب ہے، ماہ مبارک میں لوگ باغ تعاون کرتے ہیں، ہم نے یہ پہلا ادارہ ہمارا تعارفی سلسلے کا، ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً دوسرے اداروں میں جائیں گے، اور وہاں کا بھی انشاءاللہ ہم جو ہے تعارف پیش کریں گے، یہ ہماری کوشش ہوگی۔ اب ہماری مجلس ختم ہوئی جاتی ہے، ہمارے جو مہمان ہیں نوید بھائی، تھوڑا سا کیسا لگا آپ کو یہاں کے؟ یہاں پہ 300 طلبہ طالب علم کرتے ہیں، اور ہر سال میں 15 سے 20 حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور یہاں پہ آنے کے بعد میں ہم کو یہاں کا بہت اچھا ماحول لگا ہے، بچے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو ہماری مجلس ختم ہو جاتی ہے، ہم کسی مدرس سے درخواست کریں گے، کوئی بھی آ کے تلاوت کلام پاک مہمان زبیر بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إنما
اختلفوا فيه ما شاء الله وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ما شاء الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره ما شاء الله إنه كان توابا صدق الله